کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ شام کو بوڑھی مائیں بچوں کو لے کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی اور دادی اماں کے گرد سارے بچے جمع ہو جاتے تھے اور وہ کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ ان کہانیوں میں صحابہ کی عظمت کی کہانیاں تھیں، اہل بیت کے تذکرے ہوتے، اپنے اسلاف کے قصے ہوتے، کہانی کے روپ کے اندر وہ دین گھول کے بچوں کو پلایا کرتی تھی۔ اور بچوں کو اس کا چسکا، اس کا نشہ ایسا تھا کہ وہ روز شام کو دادی اماں کے بستر میں گھس جاتے اور دادی اماں ان کو دین کا سبق دیتی، اپنی روایات پڑھاتی، اخلاقیات سکھاتی، اور بچے اس درس گاہ سے پڑھ کے جب نکلتے تو پھر وہ دنیا کے جس کونے پہ بھی کھڑے ہوتے اس درس کو کبھی بھی بھولا نہیں کرتے تھے۔ جب سے دادی اماں کا بستر اجڑ گیا ہے، جب سے یہ کلچر دم توڑ گیا ہے اور بچوں کے اوپر اتنی کتابیں لاد دی گئی ہیں کہ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی، اور جو باقی وقت بچتا ہے وہ ان کا سکرین کے آگے گزرنے لگا ہے، تو پھر دادی اماں کا بستر ویران ہوا اور بچوں نے وہاں سے جو سیکھنا ہے اس درس گاہ میں جس کے استاد فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں، جو انہوں نے سکھانا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ بچہ جو فکر لے کر اور جو طرز زندگی لے کر اٹھے گا تو وہ کبھی بھی اس مزاج سے میل نہیں کھائے گی جو کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، ہمارے اسلاف کا دیا ہوا مزاج تھا۔ آج ماڈریٹ اسلام کی بات کی جاتی ہے، جدیدیت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور جو اسلام کی روح سے ناآشنا لوگ ہیں وہ جھومنے لگتے ہیں شاید یہ جدیدیت ہمارے لیے کوئی نجات دہندہ ہو، یہ ہمارے لیے کوئی پیغام شفا بن کے ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ یہ جدیدیت، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو 14 صدیاں قبل صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے صحابہ کو پڑھایا تھا۔ اسلام وہی ہے جو مسجد نبوی کی چٹائی پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے درس دیا تھا، وہی اسلام ہے۔ اسلام نہیں بدلا، اور نہ ہی اسلام کے اندر کوئی ناسخ و منسوخ ہے کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دیا، جو آسان سمجھا اس کو جو ہے وہ رکھ لیا۔ یہ خواہشات کا اسلام نہیں ہے، آرزوؤں کا اسلام نہیں ہے کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دیا۔ رومی نے بھی ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کی نفی کی ہے۔ کسی زمانے میں وہ لوگ تصویریں چھپوایا کرتے تھے میلوں ٹھیلوں پر، اور تو وہ اس نے کہا کہ میرے یہاں شیر کی تصویر چھاپ لو، تو اس نے وہ مشین جس میں روشنائی ہوتی ہے اس کی جب پن جسم کے اندر ڈالی اور درد ہوا تو پوچھا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا کہ میں شیر کا منہ بنانے لگا ہوں۔ اس نے کہا اس نے کون سا کھانا ہے؟ تو اس نے وہ پن باہر نکال لی، پھر دوسری جگہ جب داخل کی تو پھر درد ہوا، تو کہا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا شیر کی ٹانگیں بنانے لگا۔ کہا اس نے کون سا چلنا ہے؟ پھر اس نے خیر باہر نکالی، روشنائی اندر جذب کرنے کے لیے پھر جب اس نے سوئی ڈالی تو کہا اب کیا کرنے لگے ہو؟ کہا میں شیر کے کان بنانے لگا ہوں۔ تو اس نے کہا اس نے کون سا سننا ہے؟ تو خیر اس نے پھر نکال لیا، تو جہاں رکھے تو پوچھے کیا کرنے لگے ہو؟ کبھی بولے میں اس کی آنکھیں بنانے لگا ہوں، کبھی کہے اس کی دم بنانے لگا ہوں، تو یہ کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دے۔ تو اس نے کہا بابا